اچھا میں ذرا بلال کیانی صاحب سے سوال کر لیتا ہوں. بلال صاحب یہ حاجی امتیاز صاحب جو ہیں یہ منڈی بہاؤالدین کے MNA، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے اور 7 دن پہلے یہ گرفتار ہوئے تھے. ان کو اینٹی کرپشن پنجاب نے گرفتار کیا تھا. آج ان کو کورٹ میں پیش کرنا تھا. شاید اینٹی کرپشن والوں کا خیال تھا کہ یہ آج کورٹ ان کو ریلیز کر دے گی، ان کی بیل لے لے گی. تو آج ہوا یہ کہ کہا گیا کہ جی جب ان کو کورٹ لایا جا رہا تھا تو ان کی گاڑی پہ ان کے ساتھیوں نے حملہ کیا اور فائرنگ ہوئی اور اس میں وہ گاڑی بھی سرکاری تھی تو وہ جی ان کو چھڑا کر اور اپنے ساتھ بھگا کے لے گئے. اب یہ بات جو ہے یہ ناقابل یقین ہے کہ پولیس مقابلہ ہوا ہے، حاجی امتیاز صاحب کو بھی کچھ نہیں ہوا، وہ جو جن کی کسٹڈی میں تھے ان کو بھی کچھ نہیں ہوا، صرف گاڑی کے ٹائروں پہ گولیاں لگی ہیں اور حاجی صاحب غائب ہو گئے. اب حاجی صاحب کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو امبیرسمنٹ کس کی ہوگی؟ صرف حکومت کی نہیں، پاکستان کی ہوگی، پوری دنیا میں ہوگی. نہیں میر صاحب دیکھیے بات یہ تو مفروضے پہ ہے نا جی، عین ممکن ہے کہ ان کے لوگ ہو سکتے ہیں. نہیں آپ بے شک ہنسیں، بات یہ ہے ہم ڈیجیٹل ٹیررسٹ نہیں آپ حقیقی ٹیررزم ہوا ہے. 9 مئی کے دن آپ ہی کے لوگ میڈیا فیسز پولیٹیکلی رسپانسبل کیبنٹ ممبرز ان کے سڑکوں پہ آئے دوپٹے پہن کے، تباہی نے لیڈ کی. تو یہ دے آر کمپلیٹلی کیپیبل آف دس. اور میرے نزدیک تو اٹس ویری سیڈ، افسوسناک ہے کہ آپ اپنے جرائم کو نہیں، اپنے جرائم کو فلسطین کے ساتھ ہونے والے ظلم کے ساتھ تشبیہ دینا زمین کی کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے جی. دیکھیے آپ بالکل آپ کے اینٹی کرپشن کے کیس یا کوئی 9 مئی کے کیس کو آپ فلسطین کے نہتے لوگوں کے اوپر ظلم یا قتل عام کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. یہ میرے خیال سے توہین ہے. 8 فروری کو 2.60 کروڑ لوگوں نے اس بیانیے کو ریجیکٹ کر کے ووٹ بھی دیا تھا انہی دہشت گردوں. اچھا ذرا سن لیجیے آج اس پہ اسد کیسر صاحب اس واقعے پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا ساتھی جو ہے حاجی امتیاز صاحب جو ہیں ان کو وہ لاپتہ ہو گیا جی اچانک. آج وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا؟ ایک طرف چوری اور دوسری طرف سینہ زوری. ایک طرف جو ہے نا یہ انہوں نے اغوا کیا ہے. اگر چودھری امتیاز کو کچھ ہو گیا DPO گجرات تو تم ذمہ دار ہوگی. اس ملک میں پوچھ ہوگی. یہ حکومت پرماننٹ نہیں ہوتی. حکومت آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ بہت جلد اس حکومت کا یہ فارغ ہو جائے گی. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ایک پٹھان بیٹے کی حیثیت سے اگر ان کو کچھ ہوا تو حساب کتاب سب سے لیا جائے گا. نہیں دیکھیے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. کوئی بھی شخص لاپتہ نہیں ہونا چاہیے، مگر ابھی ایٹ دا مومنٹ وی ڈونٹ ہیو اینی کلیئرٹی آن واٹ دا سچویشن از. اب دیکھیے ایک اگلے دنوں میں پتہ لگ جائے گا، مگر اوور آل تو جی کوئی بھی شخص لاپتہ نہیں ہونا چاہیے. اب اللہ جانے جی اب پولیس کے اوپر حملہ کرنا جس نے بھی کیا. دیکھیے انہیں لیٹ می سے دس اینڈ پولیس کے اہلکار تھے جو لے کے جا رہے تھے، اس کے اوپر جس نے بھی حملہ کیا ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے. آئی جی پنجاب جو اس سے کوئی پوچھ گچھ کریں گی مریم نواز شریف صاحبہ؟ آئی جی صاحب آپ کی پولیس انکمپیٹنٹ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے صوبے میں؟ نہیں بالکل اگر ایسا ہوا ہے تو بالکل آئی تھنک اس کے اوپر مکمل انکوائری ہونی چاہیے کہ کس طرح ایسا واقعہ ہوا اور کس نے کیا. بالکل ہونا چاہیے. اس کے لیے نا کوئی بہت راکٹ سائنس. معظم جتوئی کو لاہور سے اٹھا کے 4 دن کے لیے غائب کر دی گئی. ایک سٹنگ پنجاب سے MNA جس کا نام لکھا تھا کہ 41 کی لسٹ میں جس نے ایفیڈیوٹ دینا تھا، اس کے اگلے دن امیر سلطان کو لاہور سے اٹھا لیا گیا 6 دن کے لیے، وہ اغوا ہو گیا. اس کے اگلے دن پھر یہ چودھری صاحب اٹھا لیے گئے 6 دن کے لیے بھی غائب ہو گئے. یہ پیٹرن ہے. اب یا تو مریم نواز شریف اون کرے کہ جی میں لوگوں کو CTD اٹھا رہا ہوں، یا پھر پاکستان میں ایجنسی سے کوئی پوچھ سکے گا کہ حضوری کون اٹھا رہا ہے. میں تو نہیں اٹھا سکتا چودھری امتیاز کو. میری آج کل تو ایجنسیز والے آپ کے لوگوں کو کہتے ہیں یار ہم نہیں ہیں، یہ CTD والے ہیں. اچھا تو مزے کی بات ہے وہ ان پہ ڈال رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہی کر رہے ہیں. اب سارے ایک دوسرے پہ یہ جو بلیم گیم ہے نا یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ادھر سے خواجہ صاحب کہتا ہے جی ایمرجنسی لگ جائے گی خبردار ہمارے ساتھ کچھ نہیں. ادھر سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نہیں اٹھا رہے. مریم کہتی ہے CTD اٹھا رہی ہے. اب اس وقت سارے ڈس اون کرنا شروع ہو گئے. اچانک سا فیل آنا شروع ہو گیا ہے کہ شاید تحریک انصاف عمران خان گین کر رہا ہے. 15-20 دن مہینے بعد خان کدھر سے گین کر رہا ہے. آج قومی اسمبلی کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں یہ بلال کیانی صاحب کا بل جو ہے وہ منظور ہو گیا ہے، جس کے بعد یہ کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک بھی ریزرو سیٹ نہ ملے. مزے کی بات پتہ کیا ہے، اگر کل کو سپریم کورٹ نے کسی کو اللہ نہ کرے کسی کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے تو یہ لا بھی لے آئیں گے، کیونکہ 31 جولائی کو گرمی بہت تھی اور کسی کا دماغ میں آ گیا تو اسے قتل بھی کر دیا، یہ اس کی پھانسی کی معافی بھی دے. دے کین میک اینی لا، یعنی کہ کوئی قانون سپریم کورٹ کو گرانے کے لیے یہ لوگ کوئی بھی قانون. اچھا آپ ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں سپریم کورٹ کے گرانے کا مذاق جو ہے نا. اچھا یہ مذاق نہیں سر اب ایک دفعہ قضا کلامی کے بغیر میری گزارش ہے
سر ایک آئین کی علم برداری جو آج کل عمران خان اور پی ٹی آئی کر رہی ہے نا، ایک یہ بڑا مذاق ہے. دوسرا سپریم کورٹ کی تباہی کے اوپر علم بردار بننا، یہ دوسرا مذاق ہے. قاضی فائز صاحب کے خلاف، سپریم کورٹ کے خلاف عمران خان صاحب کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے جس طرح کی پریزیڈینشیل ریفرنس سے لے کے ان کی فیملی کی وکٹمائزیشن تک، جس طرح کی نیچ کیمپین پی ٹی آئی نے چلائی وزراء کو روزانہ ٹی وی پہ لا کے ان کی فیملی کو ہراس کر کے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. تو اس لیے یہ ان چیزوں کے اوپر کم از کم مورل ہائی گراؤنڈ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز خط لکھ رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کس دور میں دیکھیے، اور اس کے اندر ہم آج بھی کہہ رہے ہیں، جب وہ معاملہ کورٹ میں گیا، کورٹ نے اس کو لیا، پرائم منسٹر سے انہوں نے ملاقات کی، پرائم منسٹر نے فل معاونت ان کو جیسے کہا گیا. پہلے آپ کو یاد ہے کمیشن بھی سپریم کورٹ کی خواہش پہ بنایا، جب سپریم کورٹ نے سو موٹو کیا تو اے جی آج بھی وہاں پہ موجود ہے معاونت کے لیے. کیا یہ رویہ تھا جب قاضی فائز صاحب کا معاملہ ہوا؟ آپ نے جو پرائیویٹ ممبر کے طور پہ جو بل پیش کیا قومی اسمبلی میں، کل بل پیش کیا، آج اسٹینڈنگ کمیٹی سے وہ منظور ہو گیا. 8 ووٹ آپ کے طرف تھے اور 4 ووٹ جو ہے اس کے خلاف تھے، 1 ابسٹین کر گئی شاہدہ اختر علی صاحبہ. اب جمعے کو اجلاس ہے قومی اسمبلی کا، تو یہ جمعے کی نماز سے پہلے منظور ہو جائے گا؟ یہ تو حامد میر صاحب، اب اسپیکر صاحب آرڈر آف دا ڈے جب آئے گا تو کورٹ کا فیصلہ بھی جمعے کو آیا تھا، تو پارلیمنٹ کا رسپانس بھی شاید جمعے ہی کو آنا ہے. نہیں دیکھیے، وہ تو آئی تھنک ٹیوزڈے کو پرائیویٹ ممبرز ڈے تھا تو اس دن بل مجھے پیش کرنے کا موقع ملا. اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا، وہاں پہ اب آپ کیونکہ موور ہے بل کے، جی تو آپ ایمز اینڈ آبجیکٹیوز تو آپ ہی کو پتہ ہے نا. جی تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کو صرف ایک ریزرو سیٹ مل جائے گی؟ دیکھیے، میں صرف 2 باتیں کروں گا حامد میر صاحب. اس بل کے اندر ہم بنیادی طور پہ 3 چیزیں کر رہے ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو آلریڈی آئین اور قانون میں ہیں درج، مگر ریسنٹ ڈیولپمنٹس کے بعد ایک ابہام ایسا کیا گیا اور یہ ایسی چیزیں جو نہ صرف آئین اور قانون میں درج ہیں بلکہ جنرلی بھی ایز پریکٹس تسلیم کی جاتی تھیں، مگر ان چیزوں کو اب ایک ریورسل یا اس پہ ابہام پیدا کیا جا رہا ہے. تو ہم صرف ایگزسٹنگ آئین اور قانون کی شقوں کو مزید واضح کریں. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اگر الیکشن سے قبل ایک ڈیکلیریشن نہیں فائل کرتا کسی پارٹی کی طرف سے تو اس کو آزاد کینڈیڈیٹ تصور کیا جائے گا. اور ایک دفعہ وہ آزاد کینڈیڈیٹ تصور ہو گیا تو وہ الیکشن کے بعد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کسی جماعت سے الیکشن لڑا ہوں. دوسرا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آزاد کینڈیڈیٹ نے کوئی جماعت جوائن کر لی تو وہ جوائننگ ارریووکیبل ہے، وہ ارریورسیبل ہے. یہ بھی عام طور پہ یہ پریکٹس رہی ہے. تیسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک جماعت جس نے ریزرو سیٹس کے لیے اپنی لسٹ پہلے نہیں جمع کرائی ہوئی، وہ الیکشنز کے بعد ریزرو سیٹس کے کوٹے کی مستحق نہیں ہو سکتی. اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو آئین اور قانون میں آلریڈی ایگزسٹ بھی نہیں کرتی ہے، اینڈ آئی کین کوٹ دا سیکشنز اینڈ آرٹیکلس. اور دوسرا یہ کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر عام طور پہ ساری سیاسی جماعتیں جو الیکشن لڑتی آئی ہیں اس کو تسلیم نہیں کرتی. تو دیکھیے، ہم نے انہی چیزوں کو مزید واضح کیا ہے. ان کو ایک ریزرو سیٹ مل جائے گی؟ ایک نہیں، دیکھیے کس کو، یہ کون ہے؟ یہ پی ٹی آئی ہے، یہ ایس آئی سی ہے، یہ کون ہے؟ کیونکہ سپریم کورٹ کا تو دیکھیے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ پی ٹی آئی ہے. نہیں دیکھیے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے اندر یہ میرا رائٹ ہے جی ایز اے پارلیمنٹیرین اور ایز اے شہری. سپریم کورٹ کا فیصلہ میرے خیال سے ایک اوور ریچ تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی جماعت جو پارٹی نہیں تھی اس کیس میں، ایک ایسی جماعت جس کا پریئر ہی نہیں تھا، ایک مانگ ہی نہیں تھی، اس کو وہ چیز دی گئی. میں اس لیے سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ بل کے موور ہیں، آپ کا بل آج اسٹینڈنگ کمیٹی سے منظور ہو گیا. اب آپ جمعے کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، وہاں پہ اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو ایز موور آف دا بل آپ کو کیا لگ رہا ہے پی ٹی آئی کو ایک ریزرو سیٹ مل جائے گی؟ یہ دیکھیے، میرے خیال سے پی ٹی آئی کو تو ایک جنرل سیٹ بھی نہیں ملنی چاہیے. وہ کیسے؟ کیونکہ سنی اتحاد کونسل میں ان کے لوگوں نے ولنگلی جوائننگ کی، اور آپ ایک دفعہ ولنگلی سر نہیں، کیا اپنے ہاتھوں سے آپ نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن نہیں کیا؟ حامد رضا صاحب کو آپ نے چیئرمین نہیں بنایا. کیوں کیا؟ یہ تو سپریم کورٹ نے یہی تو ڈیسیژن دیا ہے. یہ فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نے بڑا کلیئرٹی سے کہا تھا کہ میرے فیصلے کو الیکشن کمیشن نے غلط انٹرپریٹ کیا. میں نے تو صرف بلے کا نشان لیا تھا، میں نے پاکستان تحریک انصاف کو بلاک بین کرنے کی بات نہیں کی تھی. آپ نے وہاں پہ کیوں نہیں لکھا؟ انہوں نے کہا جی ہم آپ کے فیصلے کو غلط سمجھ گئے. سو ایک فیصلہ جس کو الیکشن کمیشن نے غلط سمجھا، اور جو کچھ اس وقت ہمارے پاکستان تحریک ہم نے تو اس وقت لکھنے کو تھا، ہمیں الیکشن کمیشن نے کہا نہیں یہ پی ٹی آئی تو بین ہو چکی ہے. آج ایک انصاف کے تحت ایک ایسی پارٹی کو جس کو سب سے زیادہ ووٹ ملا، آپ دیکھیں سر 2.60 کروڑ ووٹ، ان حالات میں موبائل بند، نشان کوئی نہیں، ریاستی ایک دہشت گردی کی اخیر ہوگی، اس کے باوجود وہ لوگوں نے جا کے کیا. آج صرف انصاف اگر ہمیں ایک دفعہ دے دیا، یہ لوگ وہ بھی دینے کو تیار نہیں. بھائی ریزرو سیٹ سے کیا ہو سکتا ہے؟ مسئلہ صرف یہی ہے کہ 2/3 میجورٹی نہیں رہے گی، اور 2/3 میجورٹی نہ رہی تو جو ان کے عزائم ہیں، جو ان کے مضموم عزائم ہیں، وہ شاید
شاید پورے نہ ہو سکے. کیا مضمون مزاحم ہے؟ عزائم اور کیا ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن, ادھر ایکسٹینشن اور ادھر ایکسٹینشن, اور کیا دینی ہے جی؟ نہیں ایکسٹینشن کس کو دینی ہے؟ بس کس کو دینی ہے یہ تو بتا سکتے ہیں جو انتظار میں بیٹھے ہیں جی. نیوٹرل جانور ہوتا ہے ایسے نیوٹرل تک کا سفر, اور نیوٹرل کے بعد آج کوئی نمائندہ مقرر کریں گے مذاکرات. نیوٹرل اگر بیرونی سازش, ساری کہانی اگر نیوٹرل بیرونی سازش کے نتیجے میں خاموش رہے سر, اگر نیوٹرل بیرونی سازش کے نتیجے میں خاموش رہے تو جانور. آج تو اندرونی سازش ہے, اس وقت نیوٹرل کی بات کریں. اس وقت امریکن ڈونلڈ لو سب کے سامنے تھا. آج 20 کے قریب ہمارے ایم این ایز اٹھا کے سندھ ہاؤس لے گئے, لیٹر سب کے سامنے تھا. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو وو کیا جا رہا تھا کہ عمران خان گرنے والا ہے. اس وقت اگر نیوٹرل تھا تو جانور تھا. آج تو ہماری آپس کی لڑائی ہے. آج نیوٹرل ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کی پالیٹکس میں اگر اسٹیبلشمنٹ کا رول جیسے رہا, اگر ایسے رہا تو پاکستان بات سنیں نا. اب تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں فوج سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں فوج نیوٹرلٹی چھوڑ کے پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیں. میر صاحب آج نہیں کہا سر, ان کے 5 مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں گے, لیکن اس کے ساتھ جس کے پاس اختیار ہے, ان کے پاس تو اپنے انٹیریئر منسٹر کا اختیار ہے. سپرمیسی کدھر گئی سر؟ سپرمیسی اس وقت ختم ہوئی تھی جب انہوں نے فارن منسٹر اورنگزیب صاحب کو لگایا. سپرمیسی ختم ہوئی جب محسن نقوی کو لگا دیا. سپرمیسی ختم ہوئی جب مریم نواز نے کہا کہ آئی جی پنجاب چینج کرو, چیف سیکرٹری پنجاب چینج, کوئی نہیں چینج ہو سکا. سویلین سپرمیسی تو یہ ختم کر کے مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ آئی جی پنجاب آئی جی پنجاب کو چینج کرنے کے لیے 10 دفعہ ہو گیا. نہیں محسن نقوی کا بندہ یہاں بیٹھا رہے گا کیونکہ محسن نقوی لگا کے گیا ہے, کیونکہ جو کچھ اسے تحریک انصاف کے ذریعے اس کے نوازنے کے لیے ابھی 5 سال اس کو بھی ایکسٹینشن دے دے, کیونکہ جس طریقے سے ہمارے ساتھ کیا ہے اس کو تو نوازا جانا چاہیے. حضور اتنی جلدی نہیں فارغ کیا جا سکتا اس کو.